واجب الاحترام حاضرین و ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ نور کی 61ویں آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس کی مختصر سی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ مجھ کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنوں پر سلام کیا کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو پاکیزہ بابرکت۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ اپنی آیاتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اس آیت مقدسہ کے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے گھر کے اندر جانے کے آداب سکھائے ہیں کہ گھر کے اندر کس طرح جانا ہے، گھر کے اندر جانے کے آداب کیا ہیں۔ فرمایا جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو تم اپنوں کو، اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اس کی مختلف کتابوں کی روشنی میں یہ وضاحت کروں گا کہ جب بندہ اپنے گھر سے کسی کام کے سلسلے میں جاتا ہے، اس کے دروازے پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتے کو وہاں پہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک وہاں پہ شیطان کو بھی کھڑا کیا جاتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنے کام کاج کر کے واپس اپنے گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے، وہ آ کے دروازے سے تھوڑا سا پیچھے کھانستا ہے۔ اس کے کھانسنے پر وہ فرشتہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ بھی بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ گھر میں جب جا کے گھر والے اگر موجود ہوں ان کو سلام کرتا ہے، اگر گھر والے موجود نہ ہوں تو اس وقت وہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اس طرح وہ جو فرشتہ ہوتا ہے گھر میں اس کے جب داخل ہوتا ہے، وہ فرشتہ اس گھر میں بسم اللہ شریف پڑھ کے داخل ہونے والے کو نہ غصے ہونے دیتا ہے۔ جب وہ گھر میں رہتا ہے وہ بندہ اپنے گھر والوں سے پیار محبت سے پیش آتا ہے۔ جب وہ سوتا ہے اس کو سکون کی نیند آتی ہے۔ اگر یوں نہ کرے بلکہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہ پڑھے، وہ فرشتہ باہر رہتا ہے، شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔
جب وہ شیطان گھر میں داخل ہوتا ہے اس کا کیا نقصان ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے وہ شیطان اسے چین کی نیند نہیں کرنے دیتا، کبھی اس کے گھٹنوں کے اندر اس شیطان کی وجہ سے درد شروع ہو جائے گی، کبھی سر کے اندر درد، اور کبھی بچوں کے ساتھ لڑے گا، کبھی اپنی بیوی کے ساتھ لڑے گا۔ تو اس طرح وہ شیطان بسم اللہ نہ پڑھ کے جو اس کے گھر میں داخل ہوا اور وہ بندہ گھر والا بسم اللہ شریف کے بغیر گھر میں داخل ہوا، شیطان اس کے ساتھ گھس گیا گھر کے اندر۔ اب اس شیطان کی وجہ سے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے رہیں گے، جب تک وہ گھر میں رہے گا نہ اسے سکون کی نیند آئے گی، نہ اسے چین سے بیٹھنا نصیب ہوگا، کیونکہ یہ شیطان دشمن ہے، وہ کبھی مومن بندے کو آرام کرنے ہی نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو تو تم جو ہے اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ احادیث کی روشنی میں ابھی میں نے عرض کیا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرنا ہے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اس طرح اس کے بعد حدیث شریف کے مطابق اگر سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 3 مرتبہ وہ بندہ گھر والا پڑھ لیتا ہے، اس صورت میں اللہ اس کو روزگار وسیع عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے روزگار کے اندر اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیتا ہے، اگرچہ کماتا کم ہے لیکن اللہ برکت اتنی رکھ دیتا ہے کہ وہ تھوڑی کمائی اس کے سارے کاموں کے اندر، ساری ضرورتوں کے اندر وہ تھوڑی کمائی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ضرور بسم اللہ شریف پڑھنا نہ بھولیے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کے گھر میں داخل ہوں اور پھر گھر والوں کو سلام کریں اور اس کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ تو اس طرح یہ گھر کے اندر بتایا گیا کہ کس طرح داخل ہونا ہے، تو یہ میں پوری وضاحت کے ساتھ عرض کر دی ہے، اور گھر میں کس طرح داخل ہونا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، اور اس طریقے کے مطابق گھر میں داخل ہوں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ آپ نے سماعت فرمایا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر والوں کو بیوی کو سلام کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز کو کوئی 21 سال ہو گئے ہیں درس نظامی پڑھاتے ہوئے، تو لوگ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں۔ چند سال پہلے ایک بندہ فون پہ پوچھ رہا تھا، مولوی صاحب میں نے بیوی کو سلام کر لیا ہے تو میرے نکاح میں تو کوئی فرق نہیں آ گیا، یعنی دین سے اتنی دوری، بیوی کے نکاح میں کوئی فرق تو نہیں آ گیا، کہیں طلاق کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ حالانکہ قرآن پاک اگر پڑھتے تو سمجھ آ جاتی کہ سلام کرنے سے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو الٹا برکت آتی ہے، آپس میں پیار محبت پیدا ہوتا ہے، اور اس طرح نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بلکہ ایک حدیث پاک ابھی عرض کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ بڑے بڑے خطباء اور علماء کو آپ نے سنا ہوگا، لیکن مجھ بندہ ناچیز کی جو باتیں ابھی میں عرض کروں گا، اگرچہ بیان میں کروں گا لیکن فرامین کن کے ہیں؟ اللہ رسول کی۔ یہ دیکھنا ہے کہ بیان کرنے والا تو جو بھی ہے، لیکن جو بیان ہو رہا ہے وہ کس کا کلام ہے، وہ کس کا فرمان ہے، صرف یہی توجہ رکھیں گے، اور توجہ بھی اس نیت سے رکھیں جتنے حضور کے فرامین سنیں گے ان فرامین کے سننے کے بدلے میں ہمیں ڈھیروں نیکیاں ملیں گی، جیسا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل علم سے میرا ایک فرمان بیٹھا ہوا سن لیتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، اس کے اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حضور کے فرامین سننے کی برکت ہے کہ ایک فرمان پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر بندہ
جب آگے بہت سارے فرامین سنتا جائے تو سبحان اللہ کتنی ڈھیروں نیکیاں جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھی جا سکتی ہیں۔